فصل فی اعلیٰ کلمۃ اعلیٰ للالزام واصلہ لافادۃ معنی التفوق والتعلی ولہذا لو قال لفلان علی الف یحمل علی الدین بخلاف ما لو قال عندی او معی او قبلی۔ حروف معانی میں سے نواں حرف جو ہے علی ہے۔ علی الزام کا فائدہ دیتا ہے، علی الزام کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسرے پر لازم کرنے کا فائدہ دیتا ہے، ایک چیز کو دوسرے پر لازم کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علی تفوق اور تعلی کے لیے آتا ہے، تفوق اور تعلی کے لیے آتا ہے، یعنی ایک چیز دوسرے پر بلند ہے، ایک چیز دوسرے پر بلند ہے۔ اور یہ تعلی دو قسم پر ہے، حسن ہو، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو زید چھت پر ہے، حقیقتاً میں چھت کے اوپر ہے، نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حکمن، تعلی حکمن ہو، جیسے لفلان علی الف، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہے۔ اب قرض جو ہے اس کے سر پر نہیں ہوتا، اس کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ اس پر بوجھ ہوتا ہے، اس پر لازم ہوتا ہے۔ تو یہ تعلی دو قسم پر ہے، حسن اور حکمن۔ فصل فی اعلیٰ، یہ فصل ہے اعلیٰ کے بیان میں۔ کلمۃ اعلیٰ للالزام، کلمہ اعلیٰ جو ہے الزام کے لیے آتا ہے، وہ اصلہ لافادۃ معنی التفوق والتعلی، اور اس کی اصل، اعلیٰ کی اصل، لافادۃ معنی التفوق والتعلی، تفوق اور تعلی کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ تفوق اور تعلی کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ يُحْمَلُ عَلَى الدَّيْنِ، اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی کہے کہ لفلان علی الف، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، تو اس کے قول کو دین پر محمول کیا جائے گا، قرض پر محمول کیا جائے گا۔ علی چونکہ تعلی کے لیے آتا ہے، تو اگر کسی نے کہا لفلان علی الف، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، اب اس نے علی کو استعمال کیا ہے، کیا کیا ہے؟ علی کو استعمال کیا ہے۔ تو علی کس کے لیے آتا ہے؟ الزام کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے؟ الزام کے لیے آتا ہے۔ تو اس کے قول کو دین پر محمول کیا جائے گا، اس کے قول کو دین پر، قرض پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ دین بھی حکمن مدیون پر متعلی ہوتا ہے، دین بھی اس پر ہوتا ہے، یعنی حکمن ہوتا ہے اس کے اوپر۔ یحمل علی الدین، تو اس کے قول کو محمول کیا جائے گا، علی الدین، دین پر محمول کیا جائے گا، بخلاف ما لو قال عندی او معی او قبلی، بخلاف اس کے کہ اگر وہ یہ کہے عندی، معی یا قبلی، اگر اس نے یوں کہا لفلان عندی الف، لفلان عندی الف، یا وہ یہ کہتا ہے لفلان معی الف، یا وہ کیا کہتا ہے لفلان قبلی الف، تو اس صورت کے اندر اس کے قول کو دین پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو امانت وغیرہ پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ ان صورتوں میں اس نے اعلیٰ ذکر نہیں کیا، اعلیٰ کو اس نے استعمال نہیں کیا، اور اعلیٰ جو ہے الزام اور تعلی کے لیے آتا ہے، اس نے اعلیٰ استعمال نہیں کیا، لہذا اس کے اس قول کو جو ہے امانت وغیرہ پر محمول کیا جائے گا۔ بخلاف ما لو قال، بخلاف اس کے کہ اگر اس نے یوں کہا عندی لفلان عندی الف، یا یوں کہا لفلان معی الف، یا یوں کہا لفلان قبلی الف، کہ میرے پاس جو ہیں فلاں کے میرے پاس 1000 ہیں، یا کہا فلاں کے میرے ساتھ 1000 ہیں، یا کہا فلاں کے میری طرف 1000 ہیں، تو اس کے قول کو جو ہے امانت وغیرہ پر محمول کیا جائے گا۔ وعلی ھذا قال فی السیر الکبیر اذا قال راس الحصن آمنونی علی عشرۃ من اہل الحصن ففعلنا فالعشرۃ سواہ۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے سیر کبیر میں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر قلعے کا سردار مسلمانوں کے سردار سے یوں کہے آمنونی علی عشرۃ، کہ تم مجھے امن دے دو، اس نے پیغام بھیجا مسلمانوں کے امیر کو، وہ قلعے کے اندر محصور ہیں، مسلمانوں نے ان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اب وہ پیغام بھیجنا ہے کہ آمنونی علی عشرۃ، کہ تم مجھے امان دے دو قلعے والوں میں سے 10 آدمیوں پر۔
تو مسلمانوں کے سردار نے اس کو امان دے دیا تو اس کو اور اس کے علاوہ 10 آدمیوں کو امان حاصل ہوگا، اس کو اور اس کے علاوہ 10 آدمیوں کو امان حاصل ہوگا، اور ان 10 آدمیوں کی تعیین اور چننے کا اختیار بھی اس قلعے کے سردار کو ہوگا، کافر سردار کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے کیا استعمال کیا ہے؟ اعلیٰ استعمال کیا، اعلیٰ کے ذریعے امن طلب کیا ہے، تو وہ کلمہ اعلیٰ لے کر آیا ہے، تو چننے کا اختیار بھی سردار کو ہوا۔ معلوم ہوا یہ چاہتا ہے کہ امن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو امن ملے اور اس کے علاوہ 10 اور افراد کو بھی امن ملے اور اس کو تعلی حاصل ہو، اس کو کیا ہو؟ تعلی حاصل ہوگا، تو چننے کا اختیار اس کو حاصل ہوگا۔ وعلی ھذا قال فی السیر الکبیر، اور اسی بنا پر امام محمد علیہ الرحمٰن نے سیر کبیر میں کہا، اذا قال راس الحصن، جب قلعے کا سردار کہے، آمنونی علی عشرۃ، کہ مجھے امان دے دو، علی عشرۃ 10 پر، من اہل الحصن، قلعے والوں میں سے، قلعے والوں میں سے 10 افراد کو اور مجھے امن دے دو، ففعلنا، پھر ہم نے ایسا کر دیا، یعنی ففعلنا، ہم نے امن دے دیا، فلا شرط سواہ، فلا شرط سواہ، تو 10 اس کے علاوہ ہوں گے، 10 اس سردار کے علاوہ ہوں گے، وخیار التعیین لہو، اور متعین کرنے کا اختیار لہو اس کو ہوگا، یعنی اس قلعے کے سردار کو ہوگا، کافر سردار کو ہوگا۔ ولو قال آمنونی وعشرۃ او فعشرۃ ثم عشرۃ، اگر اس نے یوں کہا، علا کے بجائے کیا استعمال کرتا ہے؟ واو استعمال کرتا ہے، آمنونی وعشرۃ، یا یوں کہتا ہے آمنونی فعشرۃ، یا یوں کہتا ہے آمنونی ثم عشرۃ، تو اس صورت میں اس کو بھی امن ہوگا اور اس کے علاوہ 10 آدمیوں کو اور دوسروں کو بھی امن حاصل ہوگا، لیکن ان 10 کی تعیین کا اختیار اس کو نہیں ہوگا، اس 10 کی تعیین کا اختیار، متعین کرنے کا اختیار، چننے کا اختیار اس کو نہیں ہوگا، بلکہ امان دینے والے مسلمانوں کے امیر کو ہوگا، اس لیے کہ اس نے کلمہ اعلیٰ کے ذریعے کلمہ اعلیٰ استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے تعلی اس کے لیے ثابت نہیں، تعلی اس کے لیے ثابت نہیں، تو اسے اختیار، تعیین کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ آمِنُونِي وَعَشَرَةً أَوْ فَعَشَرَةً ثُمَّ عَشَرَةً، اگر اس نے یوں کہا کہ مجھے امن دے دو اور 10 کو، یا یوں کہا فَعَشَرَةً، مجھے امن دے دو پس 10 کو، پس 10 افراد کو، یا یوں کہا آمنونی ثم عشرۃ، کہ مجھے امان دے دو پھر 10 افراد کو، ففعلنا، پھر ہم نے ایسا کر دیا، یعنی ہم نے امان دے دیا، فکذالک، تو اسی طرح ہوگا، یعنی امان ثابت ہو جائے گا، امان ثابت ہو جائے گا۔ وخیار التعیین للآمن، اور تعیین کا جو اختیار ہے وہ آمن کو ہوگا، یعنی امان دینے والے کو ہوگا، تعیین کا اختیار کس کو ہوگا؟ امان دینے والے کو ہوگا۔ وقد يكون على بمعنى الباء مجازا حتى لو قال بيتك هذا على الف يكون على بمعنى الباء لقيام دلالة المعاوضة۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی اعلیٰ جو ہے با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مجازن، کبھی اعلیٰ جو ہے با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مجازن، جیسے کسی نے کہا بیتو کا ہاذا علی الف، میں نے یہ چیز تجھ پر بیچی 1000 میں، میں نے یہ چیز تجھے بیچی 1000 پر، تو یہاں علا بمعنی با ہے، علا بمعنی با ہے، اس لیے کہ عوض پر داخل ہے، علا کس پر داخل ہے؟ عوض پر داخل ہے، تو علا استعمال کیا، یہاں پر علا جو ہے با کے لیے ہے، اس لیے کہ عوض پر داخل ہے، کیا ہے؟ عوض پر داخل ہے، کیونکہ با بھی کس پر داخل ہوتی ہے؟ عوض پر داخل ہوتی ہے، جیسے اشتریت الغلام بألف، میں نے غلام خریدا کتنے میں؟ 1000 کے بدلے، تو یہاں الف پر جو با ہے یہ کس پر داخل ہوتی ہے؟ عوض پر داخل ہوتی ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے جی؟ مبیع اور سمن کا، کہ سمن پر کیا داخل ہوتی ہے؟ با داخل ہوتی ہے، کس پر داخل ہوتی ہے؟ با داخل ہوتی ہے سمن پر، جیسے اشتریت الغلام بفرس، میں نے غلام خریدا کس کے بدلے؟
گھوڑے کے بدلے، تو یہاں پر عوض پر کیا ہے؟ با داخل ہے۔ تو کبھی جو ہے با جو ہے علا جو ہے با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مجازن۔ وقد یکون علا بمعنی البائی، اور کبھی علا جو ہے مجازن با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حتی لو قال بیتک ھذا علی الف، یہاں تک کہ اگر کوئی کہے بیتک ھذا علی الف، کہ میں نے یہ چیز تجھے بیچی 1000 پر، یکون علا بمعنی البائی، تو علا جو ہے با کے معنی میں ہوگا لقیام دلالت المعاوضتی، معاوضہ کی دلیل قائم ہونے کی وجہ سے، معاوضہ پر دلیل کے قیام کی وجہ سے۔ وقد یکون علا بمعنی الشرط، قال اللہ تبارک و تعالی یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اور بعض اوقات علا جو ہے شرط کے معنی میں ہوتا ہے۔ پھر یہ عام ہے کہ ما قبل ما بعد کے لیے شرط ہو یا ما بعد ما قبل کے لیے شرط ہو، لیکن علا کبھی جو ہے بعض اوقات شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے حبیب وہ آپ سے بیعت کرتی ہیں، وہ عورتیں آپ سے بیعت کرتی ہیں اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ تو یہاں پر علی کس معنی میں ہے؟ شرط کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وقد یکون علی بمعنی الشرط، اور کبھی علی شرط کے معنی میں ہوتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ آپ سے بیعت کرتی ہیں اس شرط پر اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ ولہذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا قالت لزوجها طلقنی ثلاثا علی الف فطلقها واحدة لا یجب المال، اسی اصول پر بعض اوقات اللہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بیوی نے خاوند سے کہا طلقنی ثلاثا علی الف، مجھے 1000 پر 3 طلاقیں دے دے، تو یہاں علی شرط کے معنی میں ہوگا، لہذا اگر خاوند بیوی کو 1 طلاق دے تو بیوی پر کچھ مال واجب نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ معوض میں تقسیم سے عوض میں بھی تقسیم آتی ہے، معوض میں تقسیم سے عوض میں بھی تقسیم آتی ہے۔ مثلا میں نے کہا 3 گھڑیاں ہیں، یہ 3 گھڑیاں میں 1000 میں بیچتا ہوں، میں 1000 میں آپ کو بیچتا ہوں، آپ نے ان میں سے ایک لیتے ہیں، آپ ان میں سے ایک لیتے ہیں، تو معوض میں تقسیم کر دی تو عوض میں بھی تقسیم ہو جائے گی، یعنی ایک کی کتنی قیمت ہو جائے گی؟ تہائی، 1000 کی تہائی قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ جبکہ شرط اور مشروط میں ایسا نہیں ہے، جبکہ شرط اور مشروط میں ایسا نہیں ہے، شرط کی تقسیم سے مشروط میں تقسیم نہیں ہوتی۔ جیسے میں کہتا ہوں ان دخلتی هذه الدار ثلاثا فانت طالق ثلاثا، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی 3 مرتبہ، کسی نے کہا اپنی بیوی سے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی 3 مرتبہ تو تجھے 3 طلاقیں ہیں، تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ تو 1 دفعہ داخل ہو گئی بیوی، اس کی بیوی 1 دفعہ داخل ہوئی تو طلاق نہیں ہوگی، 2 دفعہ داخل ہوئی تو بھی طلاق نہیں ہوگی، جی، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 1 دفعہ داخل ہو تو 1 طلاق ہو، 2 دفعہ داخل ہو تو 2 طلاقیں ہوں، نہیں، بلکہ جب وہ 3 دفعہ داخل ہوگی تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ 3 طلاقیں واقع ہوں گی، اس لیے کہ شرط یہ کیا ہیں؟ شرط مشروط ہیں، یہ کیا ہیں؟ شرط مشروط ہیں۔ تو شرط کیا ہے؟ 3 دفعہ داخل ہونے کی ہے، شرط کیا ہے؟ 3 دفعہ داخل ہونے کی ہے، لہذا شرط میں تقسیم ہو تو مشروط میں تقسیم نہیں ہوتی، لہذا طلاقوں میں تقسیم نہیں آئے گی، 1 دفعہ داخل ہو تو بھی طلاق نہیں ہوگی، 2 دفعہ داخل ہو تو بھی طلاق نہیں ہوگی۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور اللہ جو ہے کبھی شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اذا قالت لزوجها، جب عورت نے اپنے خاوند سے کہا طلقنی ثلاثا، تو مجھے 3 طلاقیں دے دے، علی الف، 1000 کی شرط پر، فطلقها واحدة، تو خاوند نے عورت کو 1 طلاق دے دی، لا یجب المال، تو اس پر مال واجب نہیں ہوگا، لأن الکلمۃ ها هنا، اس لیے کہ کلمہ اعلیٰ جو ہے یہاں پر، اس لیے کہ کلمہ اعلیٰ ہا ہونا یہاں پر تفید معنی شرط،
کس کا فائدہ دے رہا ہے؟ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ فیکون الثلاث شرطا للزوم المال، تو 3 طلاقیں شرط ہوگی للزوم المال، مال کے لازم ہونے کے لیے، 3 طلاقیں شرط ہوں گی مال کے لازم ہونے کے لیے۔ فصل ای ھذا فصل، یہ فصل ہے فی کے بیان میں۔ کلمۃ فی للظرف، فی جو ہے ظرف کے لیے آتا ہے، فی حروف معانی میں سے 10واں حرف فی ہے، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی ما بعد ما قبل کے لیے ظرف ہوتا ہے، ما قبل ما قبل کے لیے، ما بعد ما قبل کے لیے ظرف ہوتا ہے۔ جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو یہ دار کیا ہے؟ ظرف ہے، دار کیا ہے؟ ظرف ہے۔ اور اصول ہے ظرف جب تک ظرف ہے مظروف سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، ظرف جب تک ظرف ہے مظروف سے جدا نہیں ہو سکتا، جب جدا ہو جائے تو ظرف ہی نہیں رہے گا۔ دیکھیے کلمۃ فی للظرف، کلمہ فی ظرف کے لیے آتا ہے، وباعتبار ھذا الاصل قال اصحابنا، اور اسی اصل کے اعتبار کی وجہ سے ہمارے علماء نے کہا، وباعتبار ھذا الاصل، اور اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے قال اصحابنا، ہمارے فقہا فرماتے ہیں، اذا قال غصبت ثوبا فی مندیل او تمرا فی کوثرۃ، جب کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے کپڑا غصب کیا، میں نے کپڑا چھینا، فی مندیل رومال میں، او تمرن یا میں نے کھجور چینی، فی کوثرۃ ٹوکری میں، کوثرہ ٹوکری، تو اگر اس نے یوں کہا میں نے کپڑا رومال میں غصب کیا، یا یوں کہا غصبت تمرن فی کوثرۃ، میں نے کھجوریں ٹوکرے میں غصب کی، تو ان دونوں صورتوں میں اس پر دونوں چیزیں لازم ہوں گی، کپڑا بھی لازم ہوگا، رومال بھی لازم ہوگا، کیونکہ بتایا میں نے کہ ظرف جب تک ظرف ہے مظروف سے جدا نہیں ہو سکتا، تو ظرف بھی لازم ہوگا اور مظروف بھی لازم ہوگا۔ وباعتبار ھذا الاصل قال اصحابنا، اور اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہمارے فقہا، ہمارے اصحاب نے فرمایا، اذا قال، جب کسی شخص نے کہا، غصبت ثوبا فی مندیل، کہ میں نے کپڑا چھینا، میں نے کپڑا غصب کیا، فی مندیل رومال میں، او تمرن یا میں نے کھجور چھینی یعنی کھجور غصب کی، فی کوثرۃ ٹوکری میں، لزماہ جمیعا، تو وہ دونوں اس پر لازم ہو جائیں گی، کپڑا بھی اور رومال بھی، کھجوریں بھی اور ٹوکری بھی اس پر لازم ہو جائیں گی۔ ثم هذه الکلمۃ تستعمل فی الزمان والمکان والفعل، پھر یہ کلمہ جو ہے تستعمل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فی استعمال کیا جاتا ہے، فی الزمان زمان میں، والمکان مکان میں، اور فعل میں۔ فعل سے مراد فعل لغوی ہے، فعل سے مراد فعل لغوی ہے، مصدر مراد ہے، کیا ہے؟ مصدر، مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں، مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں فعل لغوی مراد ہے، فعل اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے زمانے میں، مکان میں اور فعل میں۔ اما اذا استعملت فی الزمان بان یقول انت طالق غدا، فقال ابو یوسف ومحمد رحمہم اللہ، یستوی فی ذلک حذفها او اظہارها، حتی لو قال انت طالق فی غد کان بمنزلۃ قولہ انت طالق غدا، یقع الطلاق کما طلع الفجر فی الصورتین جمیعا۔ اب یہاں پر صاحبین اور امام اعظم کا اختلاف ہے، صاحبین اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔ صاحبین کے نزدیک جب فی جو ہے زمان میں مستعمل ہو، فی کس میں استعمال ہو؟ زمان میں مستعمل ہو، جیسے کسی نے کہا انت طالق فی غدن، یا یوں کہا انت طالق غدن، فی ذکر کرے یا ذکر نہ کرے، فی کو ذکر کرے یا ذکر نہ کرے، تو صاحبین کے نزدیک اس صورت میں فی جو ہے معیار کے لیے ہوگا، کس کے لیے ہوگا؟ معیار کے لیے ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں اگلے دن صبح صادق ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اگلے دن صبح صادق ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے طلاق کے واقع کرنے کی نسبت آنے والے کل کے تمام اجزاء کی طرف کی ہے۔ تو جو ہی آنے والے دن کا، غد کا پہلا جز یعنی صبح صادق طلوع ہوگا،
تو مزاحم نہ ہونے کی وجہ بنا پر طلاق واقع ہو جائے گی، مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ دونوں صورتوں میں آخر نہار کی، آخر دن کی نیت کرے تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے کلام کے ایک احتمال کی نیت کی ہے، کلام کے ایک احتمال کی نیت کی ہے۔ جب اس نے کہا کہ تجھے کل طلاق ہے، تجھے آنے والے کل میں طلاق ہے، تو آنے والا دن تو ہر جز کے اندر یہ احتمال ہے، ہر جز کے اندر یہ احتمال ہے، لیکن طلاق تو آنی چیز ہے، طلاق تو ایسا نہیں ہے کہ طلاق صبح سے شام تک ہوتی رہے، آنی چیز ہے، ٹھیک ہے، امتداد اس میں نہیں ہے۔ تو لہذا اس نے ایک احتمال کی نیت کی ہے تو کلام دن کے اخیر جز میں بھی طلاق کے واقع ہونے کا احتمال رکھتا ہے، کلام کیا ہے؟ دن کے آخری جز میں بھی طلاق واقع ہونے کا احتمال رکھتا ہے، لیکن یہ خلاف ظاہر ہے، اس لیے اس کی دیانتاً تصدیق کی جائے گی لیکن قضاً تصدیق نہیں کی جائے گی۔ تو صاحبین اس کو کس کے لیے بناتے ہیں؟ معیار کے لیے بناتے ہیں۔ کس کے لیے بناتے ہیں؟ معیار کے لیے بناتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا معیار کسے کہتے ہیں اور ظرف کسے کہتے ہیں۔ جی روزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ معیار ہے، روزہ معیار ہے، اس لیے کہ وہ پورے دن کو کیا کر لیتا ہے؟ گھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو روزہ معیار ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ ظرف ہے، کیا ہے؟ ظرف ہے، وقت کے لیے ظرف ہے، اس لیے کہ نماز کو ادا کرنے کے بعد بھی کافی وقت کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر فی ذکر کرے یا فی ذکر نہ کرے، دونوں صورتوں میں یہ اس کا کلام جو ہے کس کے لیے ہوگا؟ معیار کے لیے ہوگا۔ تو فی جب ظرف زمان پر داخل ہو تو صاحبین فرماتے ہیں فی عبارت میں ذکر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ما بعد ما قبل کے لیے کیا بنے گا؟ معیار بنے گا۔ کیا بنے گا؟ معیار بنے گا۔ ما قبل جو ہے احاطہ کرے گا کس کا؟ ما بعد کا۔ ما قبل احاطہ کر لے گا ما بعد کا، بشرطے کہ استیاب ممکن ہو۔ شرط یہ ہے کہ استیاب ممکن ہو، گھیرنا ممکن ہو، استیاب مانے گھیرنا۔ ہاں وہاں پر ظرفیت کا بھی احتمال ہوگا، ظرفیت کا بھی احتمال ہوگا۔ ثم هذه الكلمة تستعمل في الزمان والمكان والفعل، پھر یہ کلمہ فی جو ہے زمان، مکان اور فعل لغوی یعنی مصدر میں مستعمل ہوتا ہے۔ اما اذا استعملت في الزمان، جب اس کو زمانے میں استعمال کیا جائے، بأن يقول، بعین طور پر اگر کسی نے یہ کہا، اس طرح کی کوئی کہے، انت طالق غدن، انت طالق غدن، فقال ابو یوسف و محمد یستوی فی ذلک حذفها و اظہارها، تو امام ابو یوسف اور امام محمد صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں فی کا حذف اور اس کا اظہار برابر ہوگا، یستوی برابر ہوگا، فی ذلک اس میں حذفها و اظہارها، فی کو حذف کرنا اور فی کا اظہار کرنا، ذکر کرنا برابر ہوگا۔ حتی لو قال، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی، کسی آدمی نے یہ کہا، انت طالق فی غدن، انت طالق فی غدن، کان بمنزلۃ قولہ انت طالق غدن، تو یہ انت طالق غدن کے مرتبے میں ہوگا۔ اگر کسی نے یہ کہا انت طالق فی غدن، تو اس کا یہ قول انت طالق غدن کے مرتبے میں ہوگا۔ یقع الطلاق کما طلع الفجر، تو صبح صادق ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، کما طلع الفجر، جیسے ہی فجر طلوع ہوگی، فی الصورتین جمیعا، دونوں صورتوں میں، چاہے فی ذکر کرے یا فی ذکر نہ کرے۔ وذهب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی الی انها اذا حذفت يقع الطلاق كما طلع الفجر واذا اظهرت كان المراد وقوع الطلاق في جزء من الغد على سبيل الابهام۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب فی کو ذکر نہ کیا جائے، یعنی اس نے کہا انت طالق غدن، انت طالق غدن، یوں کہا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ فی کس کے لیے ہوگا؟ معیار کے لیے ہوگا۔ فی کس کے لیے ہوگا؟ معیار کے لیے ہوگا۔ اور اگر فی کو ذکر کرتا ہے تو پھر فی ظرف کے لیے ہوگا۔ فی کس کے لیے ہوگا؟ ظرف کے لیے ہوگا۔ تو جب فی کو ذکر نہ کرے تو امام صاحب صورت میں صاحبین کے ساتھ ہیں، جب فی کو حذف کر دیا جائے، جیسے کسی نے کہا انت طالق غدن، تو
تو ما بعد جو ہے ما قبل کے لیے کیا بنے گا؟ معیار بنے گا. کیا بنے گا؟ معیار بنے گا. اور اگلے دن صبح ہوتے ہی پہلے جز میں ہی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر فی کو ذکر کیا جائے تو پھر ما بعد ظرف بنے گا. ما قبل کے لیے کیا بنے گا؟ ظرف بنے گا. جب کسی نے یہ کہا انت طالق فی غد، تجھے کل میں طلاق ہے، تجھے کل میں طلاق ہے، تو اس نے غد کو کیا بنایا ہے؟ ظرف بنایا ہے طلاق کے لیے. غد کو کیا بنایا ہے؟ ظرف بنایا ہے طلاق کے لیے. یعنی طلاق اس کے کسی ایک جز میں واقع ہوگی. طلاق اس کے کسی ایک جز میں واقع ہوگی، لیکن وہ جز کیا ہے؟ مبہم ہے. وہ جز کیا ہے؟ مبہم ہے. وہ جز متعین نہیں ہے. لہذا ہر جز میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جو ہے طلاق اس میں واقع ہو، طلاق اس میں واقع ہو. لیکن اب یہ کیونکہ مبہم ہے، لہذا اس جز مبہم کی تعین کا اختیار بھی اسی کو ہوگا. مبہم کی تعین کا اختیار، متعین کرنے کا اختیار بھی اسی کو ہوگا جب اس نے کوئی نیت نہ کی ہو. جب اس نے کوئی نیت نہ کی ہو. اور اگر اس نے کوئی نیت کی ہے تو اس کی دیانتاً بھی تصدیق کی جائے گی اور قضاً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے کلام کے جو ہے احتمالات میں سے ایک احتمال کو متعین کیا ہے. اس میں احتمال تو تھا نا کہ صبح کے جز میں طلاق ہو، دوپہر میں ہو، شام میں ہو، جی تو اس میں ابہام ہے. تو جب اس نے نیت کر لی ہے تو پھر دیانتاً اور قضاً اس کی تصدیق کی جائے گی. وذهب ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں الی انہا اذا حذفت یقع الطلاق کما طلع الفجر، کہ جب فی کو حذف کیا جائے یقع الطلاق تو طلاق واقع ہو جائے گی کما طلع الفجر، جیسے ہی فجر طلوع ہوگی. وَإِذَا أُظْهِرَتْ كَانَ الْمُرَادُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي جُزْءٍ مِّنَ الْغَدِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْهَامِ، اور جب اس کو ظاہر کیا جائے، فی کو ظاہر کیا جائے تو کہنے والے کی مراد ابہام کے طور پر کل کے کسی ایک جز میں طلاق کو واقع کرتا ہے. تو اس کی مراد کیا ہے؟ طلاق کو واقع کرنا ہے فی جزء من الغد، غد کے کل کے کسی ایک جز میں، علی سبیل الابہام، ابہام کے طریقے پر، ابہام کے طریقے پر. فلولا وجود النیت یقع الطلاق باول الجزء، فلولا وجود النیت یقع الطلاق باول الجزء، پس اگر طلاق والے دینے کی طرف سے کوئی نیت نہ پائی جائے، پس اگر کوئی نیت نہ پائی جائے، یقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی باول الجزء، جز کے باول الجزء، پہلے جز میں، کل کے پہلے جز میں طلاق واقع ہو جائے گی. لعدم المزاحم، مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ اس جز کا کوئی مزاحم نہیں ہے. ولو نوا آخر النہار، اور اگر کہنے والے نے آخر نہار کی نیت کی، صحت نیت ہو تو اس کی نیت صحیح ہے. ومثال ذلک فی قول الرجل، اور اس کی مثال آدمی کے اس قول میں ہے. اب یہاں پر امام صاحب کے جو ہے جب فی کو ذکر کرے تو پھر فی ظرف کے لیے ہوگا، اور اگر فی کو ذکر نہ کرے تو معیار کے لیے ہوگا. اس کی مثال بھی دے رہے ہیں. ومثال ذلک فی قول الرجل، اور اس کی مثال آدمی کے اس قول میں ہے ان صمت الشہر فانتی قضا، اگر اس نے عورت کو یوں کہا کہ اگر تو نے یہ پورا مہینہ روزہ رکھا تو تجھے طلاق ہے، اور یہ فی ذکر کرتا ہے ان سمتا فی الشہر فانتی قضا، اور اگر تو نے اس مہینے میں روزہ رکھا تو تجھے طلاق ہے. تو بیوی اگر وہ پورا، جب اس نے فی کے بغیر کہا ہے تو ان سمت الشہر، اگر وہ پورا مہینہ روزہ رکھے گی تو اسے طلاق ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہاں فی معذوف ہے. فی کیا ہے؟ معذوف ہے. جب فی معذوف ہو تو کس کے لیے ہوگا؟ وہاں پر کیا ہوگا؟ معیار ہوگا. ما بعد کیا ہوگا؟ معیار ہوگا. اور اگر اس نے یوں کہا ان سمتی فی الشہر فانتی طالق، فی کو ذکر کیا تو اس صورت میں اگر وہ ایک گھڑی بھی کھانے پینے اور جماع سے رکی نیت کے ساتھ تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی. ان سمت الشہر، اگر تو نے ایک مہینہ روزہ رکھا اس مہینے کے اس ماہ، یعنی یہ پورا مہینہ روزہ رکھا، فانتی قضا یعنی فانتی طالق، تو تجھے طلاق ہے. فإنه يقع على صوم الشہر، فإنه يقع على صوم الشہر، تو یہ واقع ہوگا على صوم الشہر، مہینے کے روزے پر، پورے مہینے کے روزے رکھنے پر. ولو قال، اگر اس نے یوں کہا ان سمتی فی الشہر،
اگر تو نے اس مہینے میں روزہ رکھا فانتی قضا تو تجھے طلاق ہے، یعنی فانتی طالق تو طلاق والی ہے۔ یقع ذالک تو اسی طرح طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی علی الامساک ساعتن تھوڑی دیر کے امساک پر بھی، فی الشہر مہینے میں، یقع ذالک علی الامساک ساعتن فی الشہر تو یہ کہنا مہینے میں تھوڑی دیر کے امساک پر بھی واقع ہوگا، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر ایک روزے کی رکھ لے، نیت کر لے نیت کے ساتھ، تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔